علی رسول الکریم اما بعد، رمضان المبارک کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ معاملہ آسان ہوا کہ ہم نے کوئی آج سے 10 دن پہلے غالباً 2 رمضان کو ہم نے یہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ شروع کیا اور روزانہ تھوڑا تھوڑا بتایا۔ اس میں آپ لوگوں کا شوق، آپ لوگوں کی محبت، تو اس میں اضافے کی وجہ سے اللہ پاک آج ہمیں اس جگہ پر لے آئیں کہ ہم نے پریکٹیکلی جو طریقہ تھا سلام تک پہنچ گیا ہے، اس کے بعد دعا بھی ہو گئی ہے۔ آپ میں سے بعض ایسے افراد بھی ہیں جو کبھی کبھی شامل ہوئے اور بعض نے مستقل شرکت کی۔ جو لوگ کبھی کبھی شامل ہوئے ان لوگوں میں سے ہی ایک نمازی صاحب نے درخواست کی کہ اس معاملے کی ویڈیو بننی چاہیے۔ تو یہ علی اصغر نے محنت کر کے ماشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ تو آپ میں سے جس کو نماز کا مکمل طریقہ سیکھنا ہو تو وہ ان سے پوچھ کر پھر اس چینل پر دیکھ سکیں گے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، ہر روز ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی گئی۔ آج ہم جس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ دوسرے پارے میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیان والی نماز عصر کی نماز، پیچھے نمازی کا خیال کرتے ہوئے ہلکا بڑا کر دیں، پچھلی صف میں چلے جائیں، ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ اور مفسرین نے لکھا ہے درمیان والی نماز عصر کی نماز ہوتی ہے کہ اس میں بزنس پیک پر بھی ہوتا ہے، وائنڈ اپ بھی کرنا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، چھٹی کر کے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں عصر کی نماز فوت ہونے کا، مس ہونے کا، جماعت چھوٹنے کا بڑا قوی امکان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من ترک عنہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفہوم ہے کہ جس سے عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ گویا ایسا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کا سارا مال متاع سب ضائع ہو گیا۔ تو ہر نماز کی اللہ پاک کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ ایک ایک نیکی کے لیے انسان آخرت میں بھیک مانگے گا۔ یہ نیکی اللہ کے دربار کی کرنسی ہے، اس کی قدر کر کے اس کو یہاں بنانا ہے، جنریٹ کرنا ہے، اور اس کو ملٹیپلائی بائی 2، ملٹیپلائی بائی 70، ملٹیپلائی بائی 700 کرنا ہے تاکہ ہماری نیکی اللہ کے دربار میں جمع ہو جائے۔ ایسی ہے مفسرین میں بڑی چیزیں ہیں اس میں، یعنی 2 نمازیں رات کی، 2 نمازیں روشنی کی، اور درمیان کی نماز جو روشنی اور اندھیرے کے درمیان آتی ہے وہ آتی ہے فجر کی نماز، اس لیے بعض نے فجر بھی فرمایا ہے۔ لیکن راجح قول 2 نمازوں کے درمیان کا عصر کا بھی ہے، اور عصر کے بارے میں پھر حدیث شریف الگ سے بھی مروی ہے کہ جس کی عصر کی نماز بغیر کسی عذر کے رہ گئی گویا اس کا مال اور اس کے گھر والے ضائع ہو گئے۔ تو یہ حدیث شریف اس مطلب کی تائید کر رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہر کیف اس آیت کے شروع میں یہ بیان کر دیا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں کی۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے پرسکون کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا اصول ہے۔ اس اصول میں، اس کی روشنی میں آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں گے کہ جب ہم اللہ کے سامنے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو سکون سے جو کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا جسم سکون میں ہوتا ہے یا نہیں، اور ہمارا دل و دماغ، ہمارے تصورات سکون میں ہوتے ہیں یا منتشر ہوتے ہیں؟ دونوں چیزوں کا تعلق اس آیت پر عمل پیرا ہونے سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک نمازی آئے، انہوں نے نماز کی ایسی نیت کی، ابھی تازہ وضو کر کے آئے ہوئے ہیں، بازو یہاں تک ہیں، پانی ٹپک رہا ہے،
اب وہ قیام کی حالت میں. اب یہ غیر ضروری ایکٹیویٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کھجلا، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، 2 ہو گئیں. اس کے بعد انہوں نے بازو کھولنے شروع کیے، 3 ہو گئیں. اگر یہ تینوں موومنٹس غیر ضروری تھیں، ان کی نماز باطل ہو گئی. آج سے پہلے جتنی پڑھ لی وہ اللہ قبول کریں گے. آج کے بعد علم آ گیا، علم پر عمل لازم ہے اور عمل پر اجر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو نماز میں کسی ایک رکن میں، ایک رکن سے مراد یعنی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، کسی ایک رکن میں بغیر ضرورت کے 3 دفعہ حرکت کرنا، اپنے آپ کو کھجلانا یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا، اس سے آپ کی نماز جاتی رہے گی. ریئل آپ کی ضرورت ہے، آپ ایک رکن میں 10 دفعہ اپنے آپ کی وہ ضرورت پوری کریں، آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن بلا ضرورت اگر آپ نے موومنٹ کی تو وہ قوموا للہ قانتین کے خلاف ہو کر آپ کی نماز جاتی رہے گی. اسی طرح بعض نمازی حضرات آتے ہیں، ان کو جلدی لاحق ہوتی ہے کہ بس کسی طرح یہ 4 منٹ 5 منٹ کی ایکٹیویٹی سیکنڈ میں ہو جائے. حالانکہ بہت دور سے آئیں، وقت چھوڑ کے، قربانی کر کے، وضو کیا ہے، گاڑی پر آئیں، پیدل آئیں، دور سے آئیں. اب جب اللہ کے دربار میں آ گئے تو اب سکون سے عبادت کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک دوسرے صحابی آئے پیچھے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی. میں کر کے ہی دکھا دیتا ہوں. سمجھ آئی؟ حالانکہ انہوں نے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کی، اتنی جلدی پڑھی کہ نہ قیام صحیح ہوا، نہ رکوع صحیح ہوا اور نہ سجدہ صحیح ہوا. ینقر کنقر الدیک، مرغے کی چونچ مارنے کی اس کی طرح، پریکٹیکل کی طرح اس طرح کی اس کی نماز ہو گئی. فارغ ہو کے جلدی سے حضور کے پاس آئے کہ بیٹھوں، پتہ نہیں کیا بات ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس جائیے، نماز پڑھی، آپ نے نماز ادا نہیں کی. حالانکہ وہ حضور کے سامنے ساری نماز پڑھ کے آ رہے تھے. دوبارہ گئے، پھر جلدی جلدی پڑھ کے پھر آئے، پھر حضور نے واپس بھیج دیا انہی الفاظ کے ساتھ. پھر آئے، پھر بھیج دیا 3 دفعہ. تیسری دفعہ پڑھنے کے بعد جب حضور نے ارشاد فرمایا تو اب انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ حضور میں تو نماز ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور مجھے طریقہ نہیں آتا. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عملی طریقہ سکھایا کہ جب آپ قیام کریں تو خوب تسلی کے ساتھ قیام کریں، قیام کا حق ادا ہو. پھر آپ رکوع کریں، تسلی کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ رکوع میں آپ کی کمر، آپ کا سر، یہ سب برابر ہو جائے اور آپ کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار ٹھہر جائیں. یہ کم از کم مقدار ہے. ہم سب کانٹیننٹ والوں نے سمجھا ہوا ہے یہ پوری کل مقدار ہے. 3 دفعہ تسبیحات پوری ہوئی، چھلانگ ماری اوپر، بھائی جاب ڈن. حالانکہ 3 دفعہ منیمم ہے. کبھی اللہ پاک کی محبت میں اپنے رکوع کو طویل کر کے دیکھیں، کبھی اللہ پاک کی محبت میں اپنے سجدے کو طویل کر کے دیکھیں. اگر آپ کی عادت ہو گئی تو آپ کو 3 دفعہ پڑھتے ہوئے شرم آئے گی کہ وہ رب ذوالجلال صبح سے لے کر شام تک نعمتوں کی بارش کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرنے میں سب سے کم کنجوسی والا عادت اختیار کریں. پھر رکوع سجدہ ان صحابی کو بتایا. اور اس سارے عمل کو عربی اور فقہ کی اصطلاح میں تعدیل ارکان بولتے ہیں. تعدیل ارکان، ارکان رکن کی جمع ہے، یعنی نماز کے ہر رکن کو برابر کر کے ادا کرنا. جو شخص نماز میں تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے. سجدہ سہو نہ کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ناقص رہتی ہے. اس سے پہلے زندگی میں جتنی جلدی نمازیں ہو گئیں سو ہو گئیں. آج کے بعد یہاں سے یہ بات سننے کے بعد آپ کے علم میں جو اضافہ ہوا اس پر عمل لازم ہے. اس عمل کے بدلے اللہ کی رضامندی بھی ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، جنت بھی ہے. تو پہلا نقطہ یہ طے ہوا کہ نماز میں غیر ضروری موومنٹس نہیں کرنے، کھجانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ضرورت پڑ گئی، اگر آپ کو مچھر کاٹ رہا ہے، مکھی تنگ کر رہی ہے، آپ اس کو اڑا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کی ریئل ضرورت آ گئی ہے، مثلا کسی شخص کو پسینے کی وجہ سے نماز میں سکون نہیں آتا، پسینہ اس کے یہاں سے ٹپکنا شروع ہو گیا، اگر نہیں کرے گا تو آنکھ میں جائے گا، منہ میں چلا جائے گا، تو اس کو صاف کر سکتے.
ایک سے زائد دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نماز کا قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، تشہد ہو، ان ساری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں تعدیل ارکان میں، غیر ضروری حرکت نماز میں نہیں کرنی۔ محققین نے کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ کو نماز کا خشوع خضوع، دو چیزیں نا، خشوع خضوع والی نماز میں اگر آپ کو خشوع خضوع چاہیے تو پہلے آپ کو اپنے پارٹس آف باڈی کو سکون میں لانا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، میں اس کو کمپیئر تو نہیں کرتا، یہ اس یوگا جیسی ایکٹیویٹی سے بہت اوپر کی چیز ہے، یوگا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ کسی یوگی کو دیکھیں گے وہ کتنے سکون سے بیٹھا، وہ ایزیوم کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا وہ۔ اب جب نماز رب ذوالجلال کے سامنے آپ ادا کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل و دماغ تو ہے ہی باہر اور آپ کا جسم بھی سکون میں نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اللہ کے سامنے پرسکون کھڑے ہونا ہے نماز میں، لہٰذا اس کی کوشش کرنی ہے۔ کیا طے ہوا کہ نماز میں غیر ضروری طور پر کوئی حرکت نہیں کرنی۔ یہ نو آپ سمجھیں یار امام صاحب نے 3 کی اجازت دی ہے، چلو ہر رکن میں 2 کر لیتے، پیکج ہے، ہاں ہر رکن میں 2 کی اجازت ہے، چلو 3 نہیں کریں گے، غیر ضروری نہ کریں۔ آپ کے جب پارٹس آف باڈی میں سکون آئے گا پھر وہ سکون آپ کے دل کی طرف جائے گا، پھر نماز میں دل لگے گا، آپ کے خیالات بھی منتشر ہیں، آپ کے پارٹس آف باڈی بھی متحرک ہیں، تو پھر وہ نماز اللہ قبول کر لیں گے۔ لیکن اس نماز کی جو نورانیت، اس نماز کا جو لطف ہے، ذائقہ ہے، وہ نہیں آنے والا۔ دوسری چیز، جمائی، چھینک، ڈکار، 3 چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جمائی، منہ کھولنا، پنجابی میں شاید اس کو آواسی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بڑا منہ کھولتا ہے انسان۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ والا عمل شیطان کی طرف سے، انسان جب منہ کھولتے ہیں شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ اور چھینک اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ اور ڈکار یہ افطاری میں زیادہ کھانے کا وبال ہے، صحیح ہے، دے مار 4.5 کیا اور وہ بڑا 2 کلومیٹر لمبا ڈکار آ رہے ہیں مارے۔ ہمارے ساتھ تاجکستان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے ہاں تو ڈکار کو بلا نہیں سمجھا جاتا، ہمارے ایک ساتھی نے، طالب علم تھے ہم، ڈکار لے لی تو وہ تاجکستان کا اسٹوڈنٹ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے کہا یہ تو ایسی ہے جیسے ہوا خارج کرنا ہے، اس کو مارنے پر تل گیا۔ آپ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے ڈکار ماری کیسے آپ نے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اچھا، ہم لوگوں کی تہذیب میں ڈکار کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ اٹھ کے بائیکاٹ کر کے چلا گیا، میں تم گندے لوگوں میں بیٹھتا ہی نہیں کہتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک لطیفے کے طور پر آپ کو بتایا، دنیا میں مختلف اقوام آواز کے ڈکار کو برا سمجھا جاتا ہے، بہت کریہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر نماز میں آ جائے، اب وہ میدا تو اپنا معاملہ اگلے گا نا، انسان کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اب وہ اس کو کیسے لینا ہے نماز میں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جمائی اہم معاملہ ہے۔ جمائی نماز میں یا تو قیام کے حالت میں آئے گی یا قیام کے علاوہ رکوع، قوما، سجدہ، تشہد کسی حالت میں آئے گی۔ جمائی کو روکنے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضع یدک فی فیک عند التثاؤب، اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھو جب آپ کو جمائی آئے، یعنی شیطان اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہے تو آپ اس کا راستہ، اس کی ٹنل بلاک کر دو۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، بہت آسان۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین کا اصول ہے کہ نماز میں سکون سے کھڑے ہونا ہے، اور جب کبھی موومنٹ کرنی ہے تو بڑی سلائٹ قسم کی کرنی ہے، ہلکی موومنٹ۔ تو اب 2 ہاتھ ہیں، دایاں اور بایاں، دایاں اور بایاں۔ آپ لوگ اس اصول میں بتائیں گے کہ کھڑے ہوتے وقت اگر جمائی لینے کی ضرورت پیش آئے تو دائیں ہاتھ میں کم موومنٹ ہے یا بائیں ہاتھ میں کم موومنٹ ہے؟ دائیں ہاتھ میں کم موومنٹ۔ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، دونوں ہاتھ آپ کے ذاتی ہیں، لیکن جس موومنٹ میں کم ایکٹیویٹی ہے اس کو اویل کیا جائے گا۔ لہٰذا قیام کی حالت میں جب بھی جمائی آئے گی تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی فل رکھ کے جمائی کو بریک کریں گے۔ پوری جمائی لینے کی ضرورت، جمائی لینے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ پر سستی آئے گی، اور اگر آپ نے زندگی میں جمائی کو بریک کر کے درمیان میں اس کو توڑ دیا، کاٹ دیا،
تو وہ سستی آپ پر حاوی نہیں ہوگی کبھی بھی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو آ گیا قیام کی حالت میں، جماعی آئی فل بلاک کر دیا. اور یہ تصور کریں یار پتہ نہیں میرے اندر کیا جا رہا ہے. حدیث شریف کی روح سے شیطان اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. رکوع میں گئے، جماعی آ گئی، تو اب بائیں ہاتھ کی پشت سے صرف قیام کی حالت میں، پوری نماز میں قیام جب جب آپ کا ہوگا اس میں جماعی کو آپ دائیں ہاتھ کی اندرونی حصے سے روکیں گے، اور بقیہ پوری نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں کسی بھی موقع پر جماعی آئے گی تو بائیں ہاتھ کی پشت کو فل منہ کے آگے رکھ کے اس کا راستہ کاٹیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کو موقع دینا، نیچے سے تھوڑا سا ہلا چھوڑنا، یہاں سے پوری جماعی لے رہا، روک دینا، اس کو کاٹ دینا انشاءاللہ. یہ نماز میں جماعی کا اصول آ گیا. نماز میں چھینک آ گئی تو چھینک کو، حدیث شریف میں آتا ہے چھینک کو، اس کے اثر کو کم از کم کرنے کی کوشش کریں. چھینک خوب مارنی چاہیے، یہ انسان کی ایک قدرتی ریفریشمنٹ ہے، چھینک کے بعد ایک نئی زندگی ملتی ہے. لیکن چھینک کو یہاں لائیں گے آپ کھڑے چھینک کر کے آگے سارا سیراب نہیں کرنا. چھینک آ گئی اپنے منہ کو یہاں لے جائے اور کھینچ کے مارے، اس سے زندگی ریفریش ہو جاتی. لیکن اپنے آپ کو یہ جگہ استعمال کر کے تاکہ منہ سے نکلنے والے ذرات نہ سجدے میں جائیں نہ دائیں بائیں جائیں. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز آ گئی ڈکار. ڈکار کے بارے میں اصول یہ آ گیا نماز کی حالت میں تو اس کو فل پریشر کے ساتھ ایگزیکیوٹ نہ کریں. ڈکار کو لائیں منہ میں، ساری گیس جم ہو گئی، آرام سے ریلیز کریں. آ گئی قدرتی چیز، اگر آپ اس کو روکے رکھیں گے نا تو یہ اندر باڈی میں نقصان پیدا کرے گا. قدرتی عمل ہے، طبی عمل ہے، لہٰذا پیدا ہو گیا. ڈکار کی نوبت آ گئی، انسان کو پتہ چل گیا بھائی معاملہ تیار ہے، بم تیار ہے. اس بم کو لا کے منہ میں جمع کریں اور آہستہ سے اس کو ریلیز کر دیں. یہ چیزیں آ گئیں آداب نماز میں سے. کس میں سے آ گئیں؟ اس سے پہلے زندگی میں آپ مختلف طریقوں پر عمل کرتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. آج آپ کو فقہ حنفی کی روشنی میں جو ہدایات ملی ہیں، یہ تینوں چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، لہٰذا اس میں آپ نے ان تینوں چیزوں کا خیال کرنا ہے. نماز میں اگر آگے صف خالی ہو جائے کسی بھی وجہ سے، یہ لیسن ریپیٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے، کسی بھی وجہ سے صف خالی ہو جائے تو آپ نے آرام سے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے نماز کی حالت میں. میرے پاؤں زمین سے اٹھ نہیں رہے، دیکھیں. اور جب یہاں پہنچ جائیں اور یہاں دو نمازی کھڑے ہیں تو اچانک ان میں جب آپ جائیں گے نا وہ ڈریں گے، بھائی کیا ہو گیا، بندہ کہاں سے آ گیا. یہ ایک انہونی سا عمل ہوگا زندگی میں. لیکن حرمین شریفین میں اور جہاں بڑے دینی مراکز ہیں وہاں ہر نماز میں یہ معاملے پیش آتے ہیں. تو آپ ہلکا سا احساس دلا کے اس جگہ کو پر کر دی. پیچھے صف میں جو بندہ کھڑا ہوگا اس کو ایسے کرتے کرتے، حدیث شریف میں آتا ہے من سد فرجتن سدہ اللہ یوم القیامہ، جو صفوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کرے گا اللہ پاک قیامت میں اس کو پر کریں گے. یعنی اس کی غلطیاں معاف کریں گے، اس کی نیکیوں میں کمی کوتاہی ہوئی تو اس کو پر کیا جائے گا. اسی طرح آپ نماز میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف ہے، بیچ میں سے بندہ چلا گیا، نماز میں سے جانے کا طریقہ بھی ذہن میں رکھیں. نماز میں کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کسی بھی وجہ سے، آپ نے شو آف کرنا ہے کہ آپ کو نکسیر آ گئی ہے، آپ کا خون بہا ہے، جسم سے ہوا خارج ہو گئی ہے، یا آپ کو یاد آ گیا یار آپ کا وضو ہی نہیں تھا، آپ نماز میں کھڑے ہیں. ایسا بھی ممکن ہے، انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اب آپ ایک طرف رب تعالیٰ کی ذات کا دھیان ہے اور ایک طرف عارضی طور پر یہ جو مٹی کے پتلے کھڑے ہیں ان کے سامنے عزت نیلام ہونے کا، یہ کم ظرفی کا مظاہرہ کریں گے اور بولیں گے فلاں کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا. اس طرح کی چھوٹی کم ظرفی والی باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اب اللہ رب العزت کا دھیان کرتے ہوئے آپ نماز چھوڑیں گے، جس صف میں بھی آپ ہیں آپ اندازہ لگائیں گے کہ کونا کس طرف قریب ہے. جس طرف کونا قریب ہے ناک کے آگے ہاتھ لگا کے آپ 1 2 3 گو پکڑا ہی نہیں دیں گے. سمجھ آ گئی؟ وہ کونے میں سے وہاں سے باہر جا کے وضو کر کے دوبارہ آ کے نماز میں شریک ہو. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے. بندے زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا یار بندے کا وضو ٹوٹ گیا، تو کہنے دو،
رب تعالیٰ راضی ہوگا کہ میرا حکم آیا وضو نہیں ہے تو یہ وضو کرنے نکل گیا. اگلی چیز، صف میں آپ کھڑے ہیں، صف میں سے بندہ نکل کے چلا گیا، پیچھے صف نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جگہ آپ کی کس طرف سے خالی ہوئی ہے. مثلا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہاں درمیان میں امام صاحب کھڑے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہوں، امام صاحب یہ ہیں، یہاں سے بندہ چلا گیا، پیچھے صف نہیں ہے، ایک بندے کی جگہ خالی ہو گئی. طریقے سے میں ادھر ہو جاؤں گا، وہ والے ادھر ہو جائیں گے. ہمارے ہاں غیر ضروری طور پر بعض اوقات کسی چیزوں پر زور آ جاتا ہے. مثلا ایک جگہ خالی ہو گئی، اب بندے کو پتہ ہے جگہ خالی ہے، وہ ایسے شو کرے گا جیسے جگہ خالی ہے ہی نہیں ہے، اور نماز میں دسیوں کام کرے گا، لیکن یہ جو ضروری ایکٹیویٹی ہے کہ اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے اس کو نہیں کرے گا، بولے گا یہ نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح اگر میں امام صاحب کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں اور یہاں سے بندہ چلا گیا تو اس طرف والا بندہ ادھر نہیں آئے گا، صف کو یہاں سے ملانا ہے امام کی طرف، تو میں ہلکا سا ادھر ہو جاؤں گا، مجھے دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی ادھر ہو جائیں گے. یہ نماز کے اندر نماز کو مکمل کرنے کے طریقے آ گئے. اور کوئی سوال اگر کسی کے، ورنہ آج کا سبق یہاں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ. جی ہاں، جماعت کی صورت میں اچھا سوال ہے، سب کو فائدہ ہوگا. جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا مسلمانوں کی، نارمل کنڈیشن میں بھی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے، صرف امام کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے. اس لیے امام نے اپنے آگے سترہ رکھا ہوتا ہے. وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، جماعت کی حالت میں صرف امام کے آگے سے گزرنا منع ہے، باقی صفوں کے اندر سے آپ گزر سکتے ہیں. لہٰذا وضو ٹوٹ گیا تو بطریقے اولا جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک منٹ رکیے گا آپ. ہاں، کچھ نہیں ہوگا نماز کو. کوشش کریں شکر نہ بولیں، کیونکہ شکر الحمدللہ میں یہ جو لفظ شکر ہے یہ اردو والا ہے. الحمدللہ اگر کسی سے بے استاختہ نکل گیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور لفظ نکل گیا آہ او، نماز گئی. یہ غیر عربی غیر قرآن کا آپ نے پروننسیشن کر دی، آپ کی نماز گئی. بالکل ہاں، اس میں ہم نے پہلے دن یہ ڈسکس کیا، آج ریپیٹ کرتے ہیں. بڑی جامع مسجد ہو جیسے ہماری مسجد ہے، اس میں جس مصلی پر میں کھڑا ہوں میں اپنی نگاہ سجدے والی جگہ پر رکھوں گا. یہ والی صف اور اس کے آگے دو صفیں اور انکلوڈ کر دیں، ٹوٹل 3 صفوں کے بعد اگر ضرورت پیش آئے تو آگے سے گزر سکتے. اور بالکل اگر کوئی آپ نماز میں کھڑے ہیں، کوئی گزرنے والا ہے تو آپ اس کو خبردار کریں اس کو پتہ چل جائے گا نماز میں. اور اگر وہ پھر بھی چلا آ رہا ہے، آپ کے دائیں بائیں کوئی بندہ ہے، وہ اس کو روکے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں آگے سے نہ گزریں. کوئی بھی نہیں ہے، ایک بندہ اپنے دھیان میں آگے سے گزرنے والا ہے تو آپ اس کو ایسے روکیں گے زور سے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ لگے اور پیچھے ہو جائے، اس کو پتہ چلے کہ نماز ہو رہی. حدیث شریف میں آتا ہے ایسے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چلے کہ کیا وبال اور گناہ ہے تو لوقف 40، وہ 40 کھڑا رہے گا. عدد کیا ہے؟ 40 سیکنڈ، 40 منٹ، 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال. یہ بیان نہیں ہے. اس معاملے کی سختی کو بیان کرنے کے لیے فقہا نے پھر یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ بندے اور رب کا جو تعلق توڑنا ہے یہ اتنا برا عمل ہے، وہ 40 سال بھی انتظار کرے گا. باہر کیف آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. جماعت کے اصول کچھ اور ہیں اور انفرادی نماز کے اصول کچھ اور ہیں. کوئی اور سوال؟ جی ہاں، گھسیٹ کے لے جائیں گے، پیٹ کو اٹھائیں گے نہیں. اگر کوئی ایسا ضعیف بیمار ہے کہ جو گھسیٹ نہیں سکتا، وہ معمولی سے اٹھا بھی سکتا ہے. لیکن وقوموا للہ قانتین کے اصول پر عمل کرتے ہوئے یہ کم از کم موومنٹ کرنی ہے ہم نے، کم از کم موومنٹ، جس میں کم حرکت ہوگی، صف بھی پوری ہو جائے اور اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم از کم ہو. اور کوئی سوال؟ ہم نے ایسے ہی
میں نے سہولت کی خاطر بولا ہے. صفوں کو چیرتے ہوئے نا بہت سارے عمومی طور پر صف کے دائیں بائیں چھوٹا سا پیسج چھوڑا ہوتا ہے, تو اس میں اتنا حرج نہیں ہے. صف کے دائیں بائیں چھوٹا سا یہ وائٹ بیلٹ ہے, اس طرح صفوں کے باہر چھوٹا سا وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی لوہے اور وہ بارڈر بنایا ہوتا ہے. تو اب کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ وہی والی ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا جائے گا. اب مسجدوں میں سہولت آ گئی ہے, صفوں کو چیرنے کی ضرورت نہیں ہے, کونا پکڑے اور وہاں سے آسانی سے, مطلب ایزیلی اس نے باہر جانا ہے. اس میں اب صف کو درمیان سے جانا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر کوئی نماز میں جائے گا تو اس کو روکا جائے گا, بھائی کدھر جا رہا ہے, ہاں اس کے لیے آگے وہ ڈیم بنا دیا جائے گا, بھائی کہاں جا رہے ہیں نماز میں, کدھر جا رہے ہیں. تو اویئرنیس کی کمی ہے, بہتر یہ ہے کونے میں سے نکل جائے گا. اور اس چیز کو نا بالکل معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. میں دوبارہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. میں نے جن لوگوں سے, جن اساتذہ کرام سے میں نے دین سیکھا ہے, پڑھا ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب میرے استاذ ہیں. ہمارے یہاں ایک دفعہ فجر کی نماز ہو رہی تھی اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جماعت کروا رہے تھے, اور پیچھے کوئی منیمم بھی 4,500-5 ہزار لوگ تھے, اسٹوڈنٹ بھی تھے, باہر والے لوگ بھی تھے. اب انہوں نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں لمبی تلاوت ہو گئی. دوسری رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے واللہ علم کیا ہوا, وضو ٹوٹا یا یاد آیا وضو نہیں ہے, کیا ہے, کچھ بھی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بھائی نماز دوبارہ ہوگی, بیچ میں سے چلے گئے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عبادت اللہ کا حکم ہے, اس کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے غلط نہیں پڑھ سکتے. جب اللہ کا حکم آ گیا, وضو نہیں ہے, تقدیر آ گئی, انسان نے کوشش کی, سب کچھ کیا, نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا, اب یہ تقدیر غالب آ گئی کہ اللہ رب العزت, یہ بندہ تو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اللہ نے اس کے وضو کو توڑنے کے اسباب کر دیے, اب یہ دوبارہ سے وضو کر کے آئے گا, اور اس ساری مشقت پر اس کو ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ. بالکل سجدے میں شامل ہونا چاہیے. یہ جو جس نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا, ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ امام صاحب کو رکوع میں پا لیا تو رکعت مل گئی, اگر امام صاحب کو رکوع میں نہ پائے, امام پہلے سجدے میں چلے گئے, اب وہ کھڑے رہیں گے یہاں کے, کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. وہ اس انتظار میں کہ امام صاحب 2 سجدے کر کے فارغ ہوں پھر میں نماز میں شامل ہوں. یہ تاخیر واجب الترک ہے, ایسی تاخیر کو چھوڑنا چاہیے. وہ سجدے جو 2 مل رہے ہیں, رکعت آپ سے نکل گئی, وہ اس رکعت کے سجدے 2 بونس اور انسینٹیو آپ کو مل رہے ہیں, انکریمنٹ ہے آپ کا, نماز میں ایکسٹرا نیکیاں آپ کی کاؤنٹ ہوں گی. فوراً سے نماز میں شامل ہونا چاہیے. اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات بھی آپ سے کر دوں, جب آپ نماز میں آئیں اور امام صاحب رکوع میں ہوں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو کام ہے نا وہ کرنا ہے. امام صاحب رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض لوگ یہاں 2 غلطیاں کرتے ہیں, اللہ اکبر یہ ہاتھ باندھ دیا, سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر. بھائی ثنا کیوں پڑھی آپ نے؟ ثنا تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہے, تکبیر اولیٰ فوت, ثنا ختم. ثنا کا جو ٹائم ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ خاص ہے. جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ جب تک امام خاموش ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی ثنا پوری کرنی ہے. امام نے جب تلاوت شروع کر دی, آپ کی ثنا کی اپرچونٹی ختم. اب آپ نے چپ ہو کے سننا ہے اگر جہری قرات ہے, اور اگر سری قرات ہے تو خاموش رہ کے سورہ فاتحہ کے مضامین کو دل و دماغ میں لانا ہے بس. اب جب امام رکوع میں ہے تو اب ثنا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, نہ اس کی جگہ ہے. لہٰذا اللہ اکبر فوراً رکوع میں اللہ اکبر. اسی طرح اگر آپ آئیں اور امام صاحب سجدے میں ہیں, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ, اگلی اللہ اکبر سیدھا سجدے میں. رکوع کو آدھا قیام بولا گیا ہے. رکوع کو اس لیے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے امام کو رکوع کے حالت میں پا لیا اس نے وہ رکعت کو پا لیا. تو رکوع کو قائم مقام بنایا گیا ہے, وائس بنایا گیا ہے اس قیام کا. لہٰذا الگ سے قیام کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کر دیں. جی
ہاں جی، نہیں یہ اخلاقی طور پر توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ہم. جب جمعے کی نماز کی صفیں درست کرواتے ہیں تو میں ایک دو جملے کہتا ہوں. خوب اچھی طرح مل کر کھڑے ہو جائیے. دائیں بائیں کے نمازی کی سہولت کا خیال کیجیے. مل کر کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل اسٹیچو بن جائیں. مل کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریلیکس کھڑے ہوں اور درمیان میں ایکسٹرا جگہ نہ ہو کہ ایک بندہ آ سکے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جسم دوسرے جسم سے ٹکرا ہوا ہو اور نماز کا لطف، نماز کی حلاوت سب کچھ دھیرے دھیرے جاتی رہے. اسی طرح سجدے کی حالت میں کونی آپ خوب باہر نکالیں جب آپ اکیلے ہوں. جب آپ جماعت میں تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت سمیٹیں گے. اظہار آسانی سے بچنا ہے. آپ ایسا رکوع کر رہے ہیں کہ دوسرا جب سجدے میں آ رہا ہے تو اس کو لگ رہی ہے، تو ایسی نماز اذیت کی وجہ سے صحیح نہیں ہوگی. ابھی قریب میں ہمارے یہاں ایک نماز ہو رہی تھی تو میں صفیں ٹھیک کروا رہا تھا. ایسے مڑ کے دیکھا، ادھر دیکھا تو یہ صف بالکل ٹھیک تھی. ادھر مڑ کے میں نے جائزہ لیا، واپس مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ تنگی سے کھڑے ہو گئے. ایک بندے نے پیچھے چھلانگ مار دی اور اس ادھر سب کو آگے پیچھے ایڈجسٹ کر رہا ہے. تو میں نے دیکھا اس کی وجہ سے 6 نمازی پریشان ہوں. کتنے؟ میں نے اس کو اشارہ کیا، میں نے کہا آپ سب سے پیچھے جاؤ. وہ کہتا میں نے کہا آپ سب سے پیچھے جاؤ. وہ پھر یہاں سے نکلے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ ادھر گئے اور سب سے پیچھے وہ نمازی دوبارہ سہولت سے کھڑے ہوئے. سب نے سہولت کا سانس لیا. اصل میں 2 رکعت 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے. ہاں وہ اب میں نے وہ رسک لے لیا نا. تو وہ اصل میں 2 سے 4 رکعت نماز ہے، تو اس میں سہولت کا خیال. الدین یسر ولا تجعلوه عسرا. حضور کا فرمان ہے دین ہمارا عمل پیرا ہونے کے حوالے سے بہت آسان ہے، اس کو پریکٹیکلی مشکل نہ بنائیں. اس کو پریکٹیکلی مشکل نہ بنائیں. کوئی اور سوال؟ یہاں دو اسکول آف تھاٹ ہیں. احناف کے ہاں اکیلا کھڑا ہوگا، کوئی بات نہیں، صحیح ہے. شوافی کے ہاں عرب ممالک میں آپ جب جائیں گے اکیلا بندہ آتا ہے تو پیچھے کندھا مارتا ہے، اگلے کو پیچھے بلاتا ہے وہ، اور اگر آپ نہیں آتے تو وہ بعض اوقات کھینچتا بھی ہے. تو ان کے ہاں یہ طرز عمل اس پر عمل ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کھڑا ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ یہ کھڑا ہو جائے انشاءاللہ. یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں، اللہ کی ذات بھی ہے، اور اللہ کوئی نمازی بھی بھیج دیں گے. ہو جائے گی نماز، ہو جائے گی. یہ شروع اسلام میں اکیلا کھڑا ہونے سے منع کیا گیا تھا. بعد میں پھر روایات میں ایسا وہ ملتا ہے اثر، یعنی یہ اپنے طور پر اپنی سوچ سے بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ صحابہ کرام میں صف نے آخر میں اکیلے نماز بھی پڑھی ہے. البتہ جب بھی کبھی جماعت ہو رہی ہو، آپ کہیں بھی جائیں، صف امام کے پیچھے سے نہیں شروع کریں اور دونوں طرف صف کو برابر رکھیں. یہ صف بندی کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ لعبادۃ الرب. کیا تم ایسی صفیں نہیں بناتے جیسے آسمان میں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے صفیں بناتے ہیں؟ تو اب صف بنانے کے مختلف طریقے لوجیکلی ممکن ہیں. جیسے فوجی یا پی ٹی ہوتے ہوئے صفیں سیدھی بھی بنتی ہیں، ٹیڑھی ترچھی بھی بنتی ہیں، ہوتی وہ بھی صف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتایا کہ نماز کی اور جنگ کی صفیں ایسے بنیں گی جیسے مسلمان صفیں بناتے ہیں، اور اس میں مل کر کھڑے ہوں گے. صف بندی کو اسلام میں بہت اہمیت حامل ہے. اسی حوالے سے حضور کا فرمان ہے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. مسلمانوں صفیں صحیح بناؤ، صف میں خالی جگہ نہ چھوڑو. کوئی اگر آپ سے اسٹیٹس میں دنیا کے اعتبار سے اوپر نیچے ہے تو اس سے نماز میں نہیں کتراؤ. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں سب برابر ہیں، مالک والا بھی اور جو نوکر ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سب برابر کھڑے ہو جائیں. حضور نے فرمایا صفوں کو صحیح درست کرو. اگر صفوں میں آپ لوگ فاصلے سے کھڑے ہونے لگے بغیر کسی وجہ کے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں فاصلے کر دے. اس لیے امام حرم مکی اور مدنی یا آپ عرب میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھیں تو وہ تکبیر تحریمہ کہنے سے بولیں استووا صفوفکم واعتدلوا، صفیں ٹھیک کر لو اور صحیح برابر ہو کے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ لازمی حضور کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بولتے ہیں. ہم بھی کبھی بول دیتے ہیں، کبھی بھی ہم عملی طور پر سیٹ کر دیتے ہیں.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ صف کی درستگی کا بہترین زمانہ تھا. مسلمانوں کی شان و شوکت تھی جب صف بندی ہوتی تھی. یہ تو بڑی اللہ پاک نے سہولت کر دی نا، لائنیں لگ گئیں. اس وقت اتنی سہولت نہیں تھی. تو صفوں کے درمیان ایک صحابی باقاعدہ نیزہ لے کر اور اپنا وہ اینگل سیٹ کرتے، بھائی اتنی ڈگری پر مجھے جانا ہے، تو بالکل تیزی سے جاتے تھے. جو صف میں ٹیڑھ ہوتا تھا اس کو نیزہ چبھتا تھا. اتنی سختی کا تو زمانہ آج کل نہیں رہا. اگر ہم نے یہ کام شروع کر بولے مولوی صاحب تو قصائی بن گئے ہیں، لیکن ہم اپنی باتوں سے ترغیب دے کے موٹیویٹ کر کے کرنے کی کوشش کریں. 2 بندوں کی جماعت ہو سکتی. 2 بندوں کی جماعت میں ایک بندہ کھڑا ہوگا ایسے، اور دوسرے بندہ پہلے بندے کی ایڑی کے ساتھ اپنے وہ رکھے گا انگوٹھا ایسے، یہ اس کی ایڑی اور دوسرے بندے کا یہ انگوٹھا، اور وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا. پھر صف کے دوران اگر بندہ آ گیا، اب آپ نے سوال چھیڑا ہے تو پورا کریں گے. صف کے دوران بندہ آ گیا، تیسرا بندہ، لازمی بات ہے پتہ چل جاتا ہے، تو اب یہ والا بندہ پیچھے جائے گا. ٹھیک ہے، پیچھے جائے گا اور شامل ہو جائے گا. اور اگر پیچھے جگہ نہیں ہے، پیچھے دیوار ہے، آگے جگہ ہے، تو امام آگے جائے گا. اور اگر کھڑے ہیں اور یہ مسئلہ آپ کے علاوہ جیسے کسی کو معلوم نہیں ہے، پیچھے جگہ ہے آگے بھی جگہ ہے، تو پہلا حق مقتدی کا پیچھے جانے کا ہے. مقتدی نہیں جا رہا، اس وقت وہ پکا ہو گیا کہ اب میں اگر ہلوں گا تو میری نماز فاسد ہوگی، علم نہیں ہے، تو امام اس کو پش کرے گا، بھائی پیچھے جاؤ. صحیح ہے. فقہ کی کتاب ہے کنز الدقائق، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے والقیام حین قال قد قامت الصلاۃ. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. یہ ایک مسلمانوں کا غیر ضروری مسئلہ ہے دونوں جانب. جن مساجد میں قد قامت الصلاۃ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی بندہ وہاں چلا جائے تو وہ اللہ اکبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، شو کرنے کے لیے کہ میں تمہارے فرقے کا نہیں ہوں اور یہ میری جیت ہے کہ تم سب بیٹھے ہوئے ہو تو میں کھڑا ہوں. اب دوسری طرف آ جائیں، دوسرا بندہ جو قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونے والا ہے وہ ایسی مسجد میں آ جائے کہ جس میں لوگ اللہ اکبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بیٹھا رہے گا، وہ بولے گا میری جیت ہے، میں بیٹھ کے دکھاؤں گا. میں بیٹھ کے وہ سارے لوازمات کر کے تو قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو کے خوشی سے کھڑا ہوگا کہ یار ان کی مسجد میں آج میں نے حق کا جھنڈا گاڑ دیا. سب غلط ہے، دونوں طرف کا طرز عمل بالکل غلط ہے. یہ ناسمجھی ہے، یہ فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ فرقہ واریت یہ اللہ کا عذاب ہے. اس وقت قوم پر قوم سمجھ نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بالکل دل تنگ کیے ہوئے ہیں. حدیث شریف بخاری شریف کی باب القیام اذا رأوا الامام. باب القیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد نبوی میں اس طرف تھا. صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، کوئی گھڑی نہیں تھی، نہ کوئی گھڑی دیکھتا تھا، نہ کوئی امام صاحب کی حاضری لگاتا تھا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دیر نہ سویر. اذان ہو گئی، اب بیٹھے ہوئے سرور کونین آئیں گے تو جماعت ہوگی، نہیں آئیں گے تو سب بیٹھے رہیں گے. اور کوئی کام ہی نہیں تھا بھائی، حضور کو دیکھ کے دیدار کر کے آنکھیں اور دل ٹھنڈا کرنے والا کام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جیسے ہی جلوہ افروز ہوتے، صحابہ کرام دیکھتے حضور آ گئے، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے. بخاری شریف کا چیپٹر ہے باب القیام اذا رأوا الامام. اس چیپٹر کا بیان کہ جب لوگ امام کو آتے ہوئے دیکھ لیں تو کھڑے ہو جائیں. یہ ایک معتدل درس ہے، اس میں کمی زیادتی ضرورت کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن یہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری مسجد میں اگر جلدی کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور مسجد میں جائیں اور وہاں لوگ بیٹھے رہیں اور آپ کھڑے ہو جائیں. وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کیا ضرورت ہے انفرادیت پیدا کرنے کی؟ اس میں قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ جب کہ اقامت ہو رہی تھی آپ بیٹھے تھے یا کھڑے تھے. واللہ نہ قبر میں سوال ہے نہ حشر میں سوال ہے، اور نہ دنیا میں کوئی آپ کو بولے گا بھائی آپ کے فرقے کی جیت ہے یا ہار ہے کہ آپ کب کھڑے ہوئے کب بیٹھے. ہم مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کریں، سب مسلمان بیٹھے ہیں بیٹھ جاؤ، جب وہ کھڑے ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. امام کی آمد کے انتظار میں لوگ پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، 2 منٹ پہلے کھڑے ہوئے، 3 منٹ پہلے کھڑے ہوئے، انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے تو
یہ بھی صحیح نہیں ہے. سب بیٹھے ہیں, بیٹھے رہیں, سب بیٹھے ہیں. صحیح نہیں, صحیح نہیں ہے, اس کا تاثر غلط جاتا ہے. مسجد کے اندر ہم نماز جمعہ میں بیان شروع کرنے سے پہلے اجتماعی سلام کرتے ہیں. نماز جمعہ میں بیان شروع کرنے سے میری عادت ہے. اس کے علاوہ مسجد میں داخل ہو کر سلام کرنے نہ کرنے میں دو آپشن ہیں. سلام کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے, راجح یہ ہے سلام نہیں کرنا چاہیے. وجہ, میں آیا, داخل ہوا, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی نماز میں, نفلی نماز میں تحیت الوضو, تحیت المسجد پڑھ رہا ہے, آلریڈی وہ اللہ کی سلامتی میں ہے. سلام کا اصول کیا ہے کہ دو بندوں کو سلام نہیں کیا جائے گا, ایک وہ جو آلریڈی اللہ کی عبادت میں, اور ایک وہ جو گناہ کی حالت میں. دو چیزوں میں سلام نہیں کیا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی مثال کے طور پر میں آیا ہوں اور وہ نماز میں مشغول ہے یا اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے تو وہ آلریڈی سلامتی اور عبادت میں ہے, ایسے میں سلام ایک اضافی چیز ہے. اسی طرح ایک بندہ اگر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے واش روم میں اور ہم بڑے ہو کے باہر کھڑے ہو بولو السلام علیکم, سلام نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کوئی شخص نشہ کر رہا ہے تو آپ اس کو سلام, وہ اللہ کی پھٹکار میں اس وقت اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا. جب وہ اس حالت میں نکل سے جائے پھر بعد میں اس کو سمجھائیں بھائی یہ کام نہ کر, اس وجہ سے سلامتی سے دور ہو رہا ہے. کلیئر؟ اگلا سوال. صحیح امام صاحب کا آپ لوگ جوس نکال رہے ہیں, رات کو تراویح بھی سنانی ہے. حاضر حاضر حاضر. اچھا یہ کلاس گزر چکی ہے. سجدے کے وقت آپ ہاتھ رکھیں گے ایسے, بالکل چاروں انگلیاں, انگوٹھا یہ قبلہ رخ ہوگا. کچھ لوگ سجدے میں یہ کان کی طرف کر دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. قبلہ رخ ہوگا اور یہ انگوٹھے کی یہ جو کونے ہیں یہ کان کی لو کے برابر آ جائیں گے, اور کونیاں زمین سے جڑیں گی نہیں, یہ منع ہے حدیث شریف میں. اٹھی رہیں گی, اٹھتے ہوئے جماعت میں خیال کرنا ہے دائیں بائیں والے کو تکلیف نہ ہو. زمین سے اٹھی رہیں گی, جسم کے ساتھ بھی نہیں لگی ہوں گی, خلا میں رہیں گی. میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ کیا میں سجدے میں ایک اصول یہ ہے کہ سجدے میں پہلے سر نیچے نہیں جھکانا, یہ سجدے کے آداب میں سے ہے, اور اس سے لوگ اکثر غافل ہیں. مثلا سجدے میں جاتے ہوئے یہ سب سے پہلے نیچے چلے, اس کو نہیں جھکانا. کوشش یہ کرنی ہے سجدے میں جانے سے یہ لگ گیا, اب نیچے اپنے آپ کو جھکانا ہے. یہ اصل طریقہ ہے. اس پر اگر عمل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا, اور اگر عمل نہ ہو سکے تو سجدہ اللہ قبول کریں گے. یہ میں سجدے میں گیا, یہ میں نے رکھے اپنے دونوں ہاتھ ایڈجسٹ کر کے کہ میری کان کی لو کے برابر آئیں گے, اور یہ صحیح. اب یہ ساتھ والے کو مارنا نہیں ہے. جو چیز آپ نے بتائی ہے اس کا حدیث شریف میں منع آیا ہے, وہ یہ کونیاں یہ چپٹی کر کے ایسے رکھنا. حدیث شریف میں آتا ہے وَلَا تُقْعِي كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ, سجدے کی حالت میں کتے کی مشابہت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ پھیلائیں, اور اس کی تفصیل میں یہ چیز آتا ہے. اس سے وہ کرنا ہے, اجتناب کرنا ہے. صحیح ہے. کوئی اصل نہیں اس چیز کی. جب آپ معذور ہو گئے, کرسی پر جانے کا مطلب آپ معذور ہو گئے, تو اب وہ قریب آ بچے, نکیل کو قریب کر, بس. یہ مثلا کرسی پہ میں بیٹھ گیا, اب میرے سے قیام چلا گیا نا, اب رکوع میں ایسے کرنا اور سجدے میں ایسے کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. اب آپ ایگزیمپٹ ہو گئے نا بہت ساری چیزوں سے. آپ اپنے ہاتھوں کو یہیں رکھیں, رکوع کو تھوڑا کم رکھیں, سجدے کو زیادہ رکھیں, بس. ہاتھوں کا فنکشن نہیں ہے. کلیئر؟ نماز آپ جب انفرادی پڑھیں گے اس میں آپ کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں کو پتہ چلے آپ کیا تلفظ کر رہے ہیں. نماز میں بالکل آنکھ بند کر کے کھڑا ہونا مکروہ ہے. حدیث شریف میں منع ہے کہ پتہ نہیں سانپ آ جائے, بچھو آ جائے, کوئی چیز ڈنگ مار دے اور یہ آنکھیں بند کیے ہوئے کہیں چلا جائے گا. اور اسی طرح نماز میں اپنے ہونٹوں کو اور زبان کو سی لینا بھی منع ہے. دل میں پڑ رہا ہے یہ چیز منع ہے. ہونٹ بھی ہلائے گا,
زبان بھی ہلائے گا اور اتنی آواز سے کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز آئے. اور اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو آپ کھل کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں اونچی آواز کی بغیر شرمائے ہوئے، جیسے امام کرتے الحمدللہ رب العالمین کر سکتے. سوال؟ ہاں جماعت میں بھی اپنے گھروں. سری جو نمازیں ہوتی ہیں زور اور عصر میں، اس میں زیادہ آواز نہیں نکالنی، لیکن جب آپ مسلسل امامت کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی آواز سنائی دیتی. کم دھیمی آواز، یہ شرط ہے نا دین اسلام میں، ہر عبادت میں شرط ہے کہ ایذاء مسلم نہ ہوگی، تلاوت ہو نماز ہو، لیکن آپ دھیمی آواز ایسی سر پیدا کریں کہ وہ سونے والے کو بھی تھوڑی سی جاگ آ جائے، یار ماشاءاللہ کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے، میں بھی اٹھ جاؤں. اس میں نے وضاحت کی تھی 2 دن پہلے، سری نمازوں میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 مسلک ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا، ان کے اپنے دلائل ہیں. ہم لوگ جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے ہیں اس میں یہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. اب سوال آتا ہے کہ سری نمازوں میں انسان جہری نمازوں میں کہاں کہاں گھومتا رہتا ہے، وتر کی 2 رکعت ہوں، مغرب کی 2 رکعت ہوں، دوسرے تشہد پڑھ کے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وہاں پہنچ ہوتا ہے، امام بولتے اللہ اکبر، بولتے اوہ کیا ہو گیا، اوے کہاں کتنے چلے سی ہیں. تو جہری نمازوں کا یہ حال ہے کہ شیطان ورغلا دیتا ہے. تو سری نمازوں میں کیا کیا جائے؟ تو سری نمازوں میں محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں، بولنا کچھ بھی نہیں ہے، دل و دماغ میں سورہ فاتحہ کے مضامین، اس کا ترجمہ، اس کو اپنے دل و دماغ میں گھماتا رہے. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ روز جزا کا مالک ہے، اس سے ہم مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مضامین دل میں تصور کرتا رہے. اتنے میں امام صاحب رکوع میں چلا جائے گا انشاءاللہ. سوال؟ جی اختلافی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑیں، ابھی دلی بہت دور ہے، آگے چلیں. سوال کافی ہے؟ چلے بھائی، علم آ گیا نا. جی جی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اصل میں آپ کو بڑا ٹیکنیکل بات بتاؤں، چھوٹی سی چیز ہے. آپ جب امامت کی اقتداء کی پیروی کرتے ہیں تو آپ اس میں بولتے ہیں پیچھے اس امام کے، کیا بولتے ہیں؟ یعنی یہ امام جو ایکٹیویٹی کرے گا میرے اوپر اس کو فالو کرنا لازم ہے. اب جب آپ نے یہ ایگریمنٹ کر دیا نا، تو آپ پھر انڈیویجول کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے. اب آپ دیکھ لیں کہ میری بات بتائی اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ امام کے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہوں گے. اگر آپ اپنی طرف جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اللہ الصمد کی، تو یہ آپ کے انڈیویجول اسٹیپ ہیں جو کہ آپ کے ایگریمنٹ کے اگینسٹ ہیں. واپس ایگریمنٹ پہ آ جائیں. دعا کریں. مکروہ ہو جاتی ہے، بلا وجہ نہ کریں. کوشش کریں، وضو کیا، سب کچھ کیا، اپنی حالت ٹھیک کریں. ہمارے ہاں نا نماز کا کنسپٹ بس کندھے سے نا بوجھ اتارنے کا ہے، کندھے سے کسی طرح جا کر جو بھی حالت ہے، ایک بازو یہاں ہے، ایک پینچ یہاں ہے، ٹوپی ٹیڑھی ہے، وہ کسی طرح جا کھڑے ہو جائیں. یہ اللہ غفور الرحیم ہے. حالانکہ عبادت کے لیے اللہ پاک کا حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کو اچھا کر کے میرے سامنے کھڑے ہو. اچھا لباس ہو آپ کا، اچھی آپ کی حالت ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، صاف کپڑے ہوں، ہر کپڑا اپنی جگہ پر ہو. اب کسی نے اگر وضو کیا اور اس کا بازو یہاں تک چڑھا ہوا ہے، اب بتاؤ نا اس میں کتنا بڑا فرق ہے. اگر وہ چند سیکنڈ لگا کے اپنی حالت درست کر لے اور جو بھاگ کے آیا ہے وہ اپنے سانسوں کو کنٹرول کر لے، تسلی سے کھڑا ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں جب امام رکوع میں گیا ہوا ہے تو معلوم نہیں کیا زلزلہ آ جاتے ہیں، وہاں سے بندہ تھپ 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 بھاگتے بھاگتے اللہ اکبر،
اب نماز میں داخل تو ہو گیا، اب وولکانو پھٹا ہوا ہے، نماز قبول ہو جائے گی، اللہ پاک کی ذات واقعی غفور الرحیم ہے، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ دائیں بائیں والا تنگ ہوگا، بولے گا پتہ نہیں میرے ساتھ آ کے کون مرد کلندر کھڑا ہو گیا، پہلوان ہے، اس کو سانس ہی چڑھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو آپ نے تو یہاں ماشاءاللہ 45 منٹ میں ٹھیک ٹھاک میرے علم کا امتحان لے لیا کہ امام صاحب کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ جو بھی آپ نے سیکھ لیا اس میں بڑے فضائل ہیں، خاص طور پہ رمضان میں۔ اگر غیر رمضان میں کوئی ایک نفلی عبادت کرتا ہے تو رمضان میں نفلی عبادت فرض، اور کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70۔ تو اللہ نے چاہا اگر یہ سارا ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضات کے ساتھ ہو گیا تو جب آنکھ بند ہوگی قیامت والے دن مسجد عاشق کی زور نظر آئے گی تو انشاءاللہ معاملہ اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ ضروری ہو تو جواب دوں گا، ورنہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ جی 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 دایاں، مجھے یاد پڑتا ہے یہ مسئلہ میں نے بڑی تفصیل سے بتا دی ہے نا۔ ہاں، دایاں، ہر خیر کے کام میں دایاں پاؤں اٹھے گا، ہر خیر کے کام میں دایاں پاؤں، پوری زندگی۔ آمین۔ الحمدللہ